بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ و تشریح، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آیت نمبر 38 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے، فقد مدد سنت الاولین، تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کے لیے ناصحانہ تنبیہ کا بیان ہے، یعنی نصیحت کے طور پہ تنبیہ کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار سے فرما دیں کہ اگر وہ اپنی برائیاں چھوڑ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو ان کی سابقہ نافرمانیاں معاف ہو جائیں گی۔ یعنی غزوہ بدر میں جن کفار کو شکست ہوئی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ فرما دیں کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر چاہیں تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ کر آپ کی اطاعت میں آ جائیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں۔ اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو ان کی سابقہ خطائیں، سابقہ نافرمانیاں، سابقہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ بے شک اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہوں میں رہے، کفر میں رہے، غیر مسلم رہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اگر وہ کفار اپنی حرکتوں سے، سرکشی سے باز آ جائیں اور آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی اطاعت میں آ جائیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں، تو پچھلے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے، پچھلی ساری خطائیں ان کی معاف کر دی جائیں گی۔ آگے فرمایا کہ یہ بشارت دی گئی ہے، اور اگر وہ اپنی اسی بدعمالی اور اسلام دشمنی کی طرف لوٹ جائیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ لوگوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یعنی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں ان کو ایمان قبول کرنے کی دعوت اور اس کے صلے کے طور پر جو کچھ ان کے گناہ معاف ہوں گے وہ بتایا جا رہا ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سرکشی، نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئیں گے، اسلام سے دشمنی کریں گے، تو پھر انہیں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ جس طرح سے ابتدائی آیات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں سورہ انفال نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر ہوا تھا مدینہ طیبہ میں، تو اس سے پہلے مکی صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی تھیں۔ سورہ انعام نازل ہو چکی، سورہ اعراف نازل ہو چکی، جس میں پچھلی قوموں پر عذاب کے واقعات ہیں کہ قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ پچھلی قوموں کے واقعات ان کو یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسلام دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، بدعمالیوں سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر انہیں سوچ لینا چاہیے کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا، پوری کی پوری قومیں ختم ہو گئیں۔ اور فرمایا کہ اور بدر میں خود ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کفار جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے ان کا خود کا انجام کیا ہوا۔ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، تو بری طرح سے ان کو شکست ہوئی۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ تمہارا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، پچھلی قوموں کا انجام بھی دیکھ لیا ہے، ان کے ساتھ اب بھی وہی عذاب والا معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کی نافرمانی جاری رکھی تو پھر یہ سمجھ لیں
کہ جو کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے یا جو کچھ بدر میں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، تمہارے ساتھ ہوا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، فَإِنْ انْتَهُوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں جہاد کا مقصد کفر کے فتنے کو ختم کرنا بیان کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری جنگ کا اصل مقصد کفر کے فتنے کو ختم کرنا ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اور اس سے پہلے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک بغیر کسی مزاحمت، بغیر کسی جنگ کے دین کی تبلیغ جاری رکھی، نصیحت کرتے رہے، اور مکے میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، مکے میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مکے میں جو کچھ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے، ان تمام پر صبر اور استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین ہوتی رہی۔ 13 سال مکی زندگی اور 2 سال مدینہ طیبہ، تو اس طرح سے 15 سال تک مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ 15 سال کے بعد فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جانی چاہیے، اب اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک کہ فتنہ یعنی کفر کو ختم نہ کر دیا جائے۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا ماحول جس میں دین اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے۔ تو فرمایا گیا کہ جب تک کفر کے فتنے کو ختم نہیں کیا جاتا، تو فرمایا گیا کہ جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک اب جنگ چلتی رہے گی اور تمہاری تلواریں ان کے لیے نیام سے باہر رہیں۔ گویا کہ غزوہ بدر سے لے کر آگے کی جنگوں کے سلسلے کا آغاز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، مکی زندگی کے 13 سال، اس کے اندر تلوار کے ذریعے اسلام کو نہیں پھیلایا گیا، اس کے اندر تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی گئیں، اور 15 سال کے بعد جا کر پہلی جنگ ہوئی ہے جس کا نام غزوہ بدر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، ان کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک و کفر کی جڑیں نہ اکھڑ جائیں اور دین اسلام ہر طرح سے غالب نہ آ جائے۔ یعنی جس طرح سے غزوہ بدر میں جنگ ہوئی ہے، آگے بھی اگر کفار کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت تک جنگ جاری رکھنی ہے جب تک کفر و شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور مکمل طور پہ دین اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو۔ پھر دیکھو کہ اگر وہ اپنی مخالفت سے باز آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے کردار پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کفار دین اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، مخالفت سے باز آ جاتے ہیں، تو پھر ان سے نہیں لڑنا، اور ان کی نیتوں کا معاملہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہوئی ہے، اس پر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ آیت نمبر 40 کو پڑھ لیتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر منہ پھیر لیں اور باز نہ آئیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں اور باز نہ آئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جہاد کرنا چاہیے۔ اگر کافر پیٹھ پھیر لیں اور نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے، وہی بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کفار اور مشرکین اپنی مزاحمت نہیں چھوڑتے، تم سے دشمنی جاری رکھتے ہیں، تم سے جنگیں لڑتے رہتے ہیں، تو تمہیں ہرگز فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ تمہارا حمایتی ہوگا، اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ تمہاری حفاظت اور تمہاری مدد کے لیے تمہارا رب ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے لوٹ لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ،
اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت، والمساکین اور یتیموں کا، وابن السبیل اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت خرچ کرنے کی جگہیں بیان کی گئی ہیں۔ مال غنیمت جس طرح سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اس مال کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار سے جنگ کے دوران کفار کی شکست کی صورت میں جو مال وہ چھوڑ کر بھاگتے تھے، اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی تلواریں پھینک کر چلے گئے، اپنی زرہیں پھینک کر چلے گئے، یا اپنے گھوڑے اونٹ چھوڑ کر بھاگے، تو ان کے بھاگنے کے نتیجے میں جو کچھ مال ان کا پیچھے رہ جاتا، ظاہر وہ مال قیمتی ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا۔ اور مال غنیمت مسلمانوں کی جنگ کا اصل مقصود نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا جنگ لڑنے کا اصل مقصد مال غنیمت نہیں بلکہ اسلام کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس مال غنیمت میں چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، تو اب اس مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات تھے کہ یہ مال غنیمت کس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کہ اس مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، سورۃ الانفال کے شروع میں غنیمت کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا گیا مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار حاصل ہے۔ یعنی جس طرح سے اس سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا جس میں فرمایا گیا یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس طرح سے وہ چاہیں تقسیم کریں۔ تو یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں حکم دے دیا گیا تھا، یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں جان لو کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ ملے گا وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یعنی جتنا بھی مال غنیمت آئے گا، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زرہیں، یا کھانے پینے کی اشیاء، یا جنگی لباس، وہ تمام کا تمام ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا اور ان کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ اس میں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوج مطہرہ تھیں اور تجارت کیا کرتی تھیں، تو مال تجارت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معاش کے سارے معاملات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے بھی پورے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات، گھر کے اخراجات، آپ کی ازواج مطہرات کے اخراجات، ان تمام کے لیے کوئی سورس نہیں تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوگوں میں چیریٹی بھی کیا کرتے تھے، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کی کفالت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء و اقارب ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والیتامى، اور ان یتیموں محتاجوں کے لیے ہے جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہوں۔ یعنی یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ اس کے بچپن میں فوت ہو گئے ہوں۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ایسے یتیم جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، ایک حصہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ضرورت مندوں کے لیے جو غریب اور نادار ہیں، یعنی مسکین، محتاج، جن کے پاس کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں،
ایک حصہ ان کے لیے ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا گیا کہ مسافروں کے لیے جن کے سفر کے دوران اخراجات ختم ہو گئے، یعنی ایسے مسافر جو گھر سے نکلے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑیاں، اپنا کاروبار چھوڑ کر سفر میں نکلے، مسافرت میں ہیں، ان کے لیے 5واں حصہ ہے، ایک حصہ ان کے لیے ہے اگر ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کی آیات پر یقین رکھتے ہو تو ان احکامات پر عمل کرو۔ یعنی غزوہ بدر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جبرائیل امین نازل ہوئے، ان فرشتوں کو ظاہر مسلمانوں نے دیکھا تو نہیں تھا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو غزوہ بدر کے دن، فیصلے والے دن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے جو کچھ اللہ کی مدد آئی، اگر اس پر تم یقین رکھتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو، اور یہ جان لو کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، کہ جس طرح سے پہلے آیات بینات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں، فرشتے نازل ہوتے رہے، یہ سارے غیبی معاملات جو مسلمانوں نے خود آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے، اگر ان پر تمہیں یقین ہے تو پھر اس بات پر یقین کر لو کہ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، ان پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ آیات جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، دونوں لشکروں کے مقابلے، یعنی جنگ بدر والے دن، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو جنگ بدر میں جو نعمتیں، جو فرشتوں کی مدد بتائی گئی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو آیتیں اور وہ جو فرشتے اللہ نے نازل کی، اگر ان پر تم یقین رکھتے ہو تو پھر میرے نبی کے حکم کی پیروی کرو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آیت نمبر 42، 43، 44 کو پڑھ لیتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر دور کے ناکے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو مرے بصیرت پر، یعنی یقین جان کر مرے، اور جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ ان آیات میں جنگ بدر کی فیصلہ کن صورتحال بیان کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ دن یاد کرو جب آپ جنگ کے لیے مدینے کے قریب تھے۔ یعنی جو میدان بدر تھا وہ میدان بدر ایک گھاٹی کی طرح تھا، اور اس گھاٹی کے کچھ سرے تھے، ایک سرا، ایک کنارہ شمال کی طرف تھا جو ملک شام کی طرف جاتا تھا، دوسرا سرا اس کا جنوب کی طرف تھا جو مکہ کی طرف جاتا تھا، تیسرا سرا مشرق کی طرف تھا جو مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو سرا مشرق کی طرف یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تھا جب آپ جنگ کے لیے مدینے کے قریب تھے، اور کفار کا لشکر دور تھا، یعنی اس کی مخالف سمت کی طرف تھا، شمال کی طرف تھا جو ملک شام کی طرف جاتا تھا، جبکہ ابو سفیان کا قافلہ آپ سے نشیبی ساحلی راستے سے بچ نکلا۔ یعنی ابو سفیان نے کیا کیا کہ وہ میدان بدر کے اندر اترا ہی نہیں، بلکہ کنارے سے ساحلی راستے سے بچ کر نکل گیا، سمندری راستے سے فرار ہوا، اور ایسے میں آپ کا مقابلہ مشرکین کے لشکر سے ہوا۔ یعنی جو مشرکین مکہ کی طرف سے آ رہے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور اگر تم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ایک دن مقرر کرتے تو دونوں نہیں پہنچتے،
یعنی اگر ایگریمنٹ کیا جاتا کہ اس وقت تم بھی پہنچ جانا ہم بھی پہنچ جائیں گے، تو اس وقت دونوں کا ایک وقت میں ایک ہی لمحے کے اندر پہنچنا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک آپ کا مقابلہ کفار سے کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد اور کفر کو ختم کرنے کا اپنا فیصلہ مکمل کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایسے معاملات بنانا چاہتا تھا کہ جنگ ہو کر رہے اور کفر کا خاتمہ ہو اور کفار کو شکست ہو۔ آگے فرمایا اذ یریکہم اللہ، درج بالا آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان اور کفار لڑائی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیتے تو وہ اس پر نہ پہنچ پاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے اسباب بنائے جس کے وجوہات اس نے خود بنائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کفار کی کثیر تعداد کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی اور مسلمان بھی کافروں کو کم نظر آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر سے ایک رات پہلے خواب میں اللہ رب العزت نے کفار کی جو اصل تعداد تھی اس سے تعداد کم کر کے دکھائی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اے پیغمبر یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کم دکھائے، اگر وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو تم لوگ سست پڑ جاتے اور جنگ سے متعلق اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بچا لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا تو نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی وہ در حقیقت مانوی لحاظ سے کم کر کے دکھائی گئی، یعنی ان کی طاقت بہت کم ہے۔ یعنی تعداد کے لحاظ سے کم دکھانے کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ تعداد ان کی زیادہ ہے لیکن طاقت کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور وہ اس لیے تعداد کم کر کے دکھائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اپنے خواب کا ذکر کریں تو مسلمانوں کے حوصلے مضبوط رہیں۔ اگر تعداد بڑھا کر دکھائی جاتی تو کفار کی زیادہ تعداد کا سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اختلافات پیدا ہو جاتے۔ فرمایا بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے، اور اے مومنو جب آپ جنگ میں تھے تو مشرکین کو آپ کی نظروں میں کم دکھایا گیا اور آپ ان کو کم دکھائی دینے لگے۔ یعنی کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد دیکھ کر، یہ سب اس کے لیے تھا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو اور تمام معاملات کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ جنگ ہو کر رہے اور اس کی مرضی اور اس کا فیصلہ ہر جگہ غالب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہو اور کفار کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ چلتے ہیں سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ نمبر 1، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ آیت کریمہ ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں جنگ میں شامل ہونے کی شرائط اور پیرامیٹرز کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، لڑنے کا جواز، یعنی کس صورت میں لڑا جا سکتا ہے۔ جنگ کی بنیادی وجہ فساد کا خاتمہ اور اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ نمبر 2، جنگ بندی اور نگرانی۔ اگر دشمن دشمنی ترک کر دے تو مسلمانوں کو مزید جارحیت سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی مزید مقابلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر نظر رکھے گا۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے جنگ کے بارے میں واضح ہدایات فراہم کرتی ہے۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لڑائی اپنے آپ میں ایک مقصد نہیں بلکہ اختتام کا ایک ذریعہ ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، یہاں تک کہ سابق دشمنوں کے ساتھ بھی اگر وہ توبہ کر لیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں جنگ میں حاصل ہونے والی اشیاء کی مخصوص تقسیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، حق الہی، یعنی مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ نمبر 2، سماجی بہبود، یعنی بقیہ حصہ رشتہ داروں، یتیموں، ضرورت مندوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 3، ایمان کی شرط، یہ تقسیم اللہ اور اس کی آیتوں پر ایمان لانے پر منحصر ہے۔ نمبر 4، قدرت الہی، آیت میں اللہ تعالیٰ کی قادر مطلقیت اور تمام امور پر اس کے اختیار پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آیت جنگ کے مال کی تقسیم کے لیے ایک منصفانہ نظام قائم کرتی ہے۔ یہ معاشرے کے کمزور ارکان کی دیکھ بھال کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ دولت مساوی طور پر یعنی برابری کی بنیاد پر تقسیم کی جائے۔ اس آیت میں ایمان اور سماجی ذمہ داری کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کے بعد اگلا سوال ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کس کو ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، سورۃ الانفال کے شروع میں غنیمت کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار ہے، جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ اس کی وضاحت یہاں کی گئی ہے، اے مسلمانوں، جان لو کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ ملے گا وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5ویں حصے کے 5 حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نمبر 2، ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ نمبر 3، ان یتیموں کے لیے جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہوں۔ نمبر 4، ضرورت مندوں کے لیے جو غریب اور نادار ہیں۔ نمبر 5، مسافروں کے لیے جن کے سفر کے دوران اخراجات ختم ہو گئے ہوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے، جہاد کب تک جاری رکھا جائے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت کی روشنی میں واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، آیت میں جہاد کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور اللہ کی توحید کا جھنڈا ہر طرف عالم میں لہرا جائے۔ تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کون کون سے خصوصی انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس کے برعکس کافروں کی تعداد دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلافات کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ پہلے خواب میں ایک دوسرے کو کم دکھلایا اور جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو ظاہر میں بھی دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں تھوڑا دکھایا، لیکن یہ معاملہ ابتدائی تھا۔ بعد میں کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو۔ اس کے برعکس پہلے کم دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دنیا دنو سے ہے، یعنی دنو سے نکلا ہے، بمعنی قریب،
مراد وہ کنارہ ہے جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصبہ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ کافروں کے گروہ سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان، جو کہ بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود کثیر انتخابی سوالات میں ہے، درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے یوم الفرقان سے مراد ہے آپشن الف غزوہ بدر کا دن، آپشن بے غزوہ احزاب کا دن، آپشن جیم صلح حدیبیہ کا دن، آپشن دال فتح مکہ کا دن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف غزوہ بدر کا دن۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے الرقب سے مراد ہے آپشن الف ابو جہل کا لشکر، آپشن بے ابو سفیان کا قافلہ، آپشن جیم مسلمانوں کا لشکر، آپشن دال میدان جنگ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ابو سفیان کا قافلہ۔ تیسرا سوال ہے خمس کہا جاتا ہے، آپشن الف تیسرے حصے کو، آپشن بے چوتھے حصے کو، آپشن جیم پانچویں حصے کو، آپشن دال چھٹے حصے کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم پانچویں حصے کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔